أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والے رکو ذرا, چلتا ہوں میں بھی قافلے والے
ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، پوچھیں جو دین و ایمان نکیرین قبر میں، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت حضور کی، اس وقت ہو، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے اٹھائیں تو میں یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت وہ لحد میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں ہو زیارت رسول کی، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہو گئی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہو گئی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت
रसूल की क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी क्या खत रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सलीम Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Bismillah ar-Rahman. Allahu Akbar, Allah. The other day, we essentially spoke about spiritual protection through zikr, protection from negative afflictions or emotions or anything that could possibly harm us in this dunya. And when we think about the way we go about our lives, people have different means of protecting themselves in a situation. Sometimes people rely on their wealth. Some people rely on their physicality. Other people rely on alliances they have made throughout with other people. Now, if we look in Islam, throughout history, there's and obviously we've seen many different examples where the Muslims have won in battle when they were outnumbered, or there was a certain situation where somebody was able to overcome and conquer with the support and protection of Allah. And a lot of times it may seem like the odds are stacked against the believers, but they always triumph. And this is through the remembrance of Allah, through zikr, through having this consciousness, this constant remembrance that no matter what, if Allah is with us, that we can truly achieve what is meant for us if Allah wishes it for us. And nothing can harm us except for with the permission of Allah. And knowing this, resonating with this, remembering this is a great power. And you could be in a hostile environment. There could be coordinated movements against you, but nothing can harm you if you have the protection of Allah. And doing zikr, being in this mahfil, listening to Quran, these are all different types of ways to essentially have a routine that protects oneself. Doing nafil, zikr, namaz, recitation, listening to naat, all these things are things that help us have remembrance, that implant the name of Allah in our mind, our conscious, our hearts. And even for me, if I have been in situations that are extremely difficult for me, I know that I have only made my achievements with the support of Allah. Humans themselves are alone, they are weak. They can only do so much. We don't have enough capacity to have strength on our own. This is what makes us human. And this is why we must rely on Allah. So, inshallah, may Allah make it easy for us to all stay in constant remembrance, to establish a circle and pattern of protection through Quran, zikr, remembrance, naat, and surrounding ourselves with people who remind us with Allah and make it easier for us, inshallah. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله الله
تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا، محفل عطا فرمائی، ذکر عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کیا ہے؟ مکہ کا سفر یا دل کا سفر؟ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر عطا فرمائے، اپنے ذکر کی حقیقت عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ذو الحجہ کے بابرکت دن دنیا بھر سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی احرام باندھ رہا ہے، کوئی لبیک پڑھ رہا ہے، کوئی پہلی بار کعبہ کو دیکھنے کے انتظار میں ہے، کوئی آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن آج ایک بات ہم اپنے دل میں اتاریں گے کہ حج صرف ان لوگوں کے لیے پیغام نہیں جو مکہ پہنچ گئے، حج ہر اس دل کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص ساری زندگی دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، کاروبار، گھر، رشتے، ذمہ داریاں، پریشانیاں، کامیابیاں، سب کچھ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں حج کی طلب پیدا ہوئی۔ اس نے ٹکٹ لیا، ویزا لگا، سامان تیار کیا، گھر والوں سے ملا، سب نے کہا ہمارے لیے دعا کرنا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اسے کہا گیا اب احرام باندھو۔ اس نے اپنے عام کپڑے اتار دیے، اور وہ کپڑے جس سے اس کی پہچان بنتی تھی، اس کا مقام، اس کا انداز، اس کی حیثیت ظاہر ہوتی تھی، اب صرف وہ 2 سفید چادریں رہ گئیں۔ نہ کوئی برانڈ، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ اس لمحے اس کے دل میں آواز آئی، اے انسان، اللہ کے دروازے پہ آنا ہے تو صرف کپڑے نہیں، اپنی انا بھی اتار، اپنی ضد بھی اتار، اپنا غرور بھی اتار، اور اپنی ناراضگی بھی اتار۔ پھر اس نے لبیک پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مگر اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا صرف میری زبان حاضر ہے یا میرا دل بھی حاضر ہے؟ کیا صرف میرا جسم مکہ آ گیا ہے یا میری زندگی بھی اللہ کے حکم کے سامنے آ گئی ہے؟ اور یہی حج کی ابتدا ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دے۔ ہم عام زندگی میں بہت کچھ لے کے چلتے ہیں، میری عزت،
میرا مقام، میری مرضی، میری سوچ، میری کامیابی، میری ناراضگی، میری انا۔ لیکن حج کہتا ہے میرا کم کر دو یا اللہ تیرا زیادہ کر دو، یا اللہ میری مرضی نہیں تیری مرضی، میرا راستہ نہیں تیرا راستہ، میری انا نہیں تیری بندگی۔ ایسے ہی قرآن میں ہے اور لوگوں پہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس آیت میں بڑی بات کلیئر ہے کہ حج اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، تصویروں کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں۔ حج اللہ کے لیے، اور جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ حج میں جب انسان احرام باندھتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں، امیر بھی وہی لباس، غریب بھی وہی لباس، بادشاہ بھی وہی، مزدور بھی وہی۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اصل عزت کپڑوں، مال، عہدے، خاندان کی نہیں بلکہ تقوی، عاجزی اور بندگی سے ہے۔ احرام ہمیں کہتا ہے اپنی ظاہری پہچان سے نکل کر اپنی اصل پہچان میں آؤ، تم اللہ کے بندے ہو۔ اور یہ احرام صرف مکہ میں نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ جب غصہ آئے تو ہم اللہ کے لیے زبان روک لیں، یہ بھی احرام ہے۔ جب دل میں تکبر آئے تو ہم عاجزی اختیار کریں، یہ بھی احرام ہے۔ جب کسی کی برائی کا موقع ملے اور ہم خاموش ہو جائیں، یہ بھی احرام ہے۔ جب نفس کہے جواب دو اور دل کہے اللہ کے لیے معاف کر دو تو یہ بھی احرام ہے۔ حج کا احرام چند دن کا ہے، مگر بندگی کا احرام پوری زندگی کا ہے۔ پھر حاجی جب لبیک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مکہ کی فضاؤں میں گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، اے اللہ میں کس چیز میں حاضر ہوں؟ نماز میں حاضر ہوں، حلال رزق میں حاضر ہوں، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنی زبان پاک رکھنے میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں حاضر ہوں، اپنی ضد چھوڑنے میں حاضر ہوں۔ اگر زبان لبیک کہے مگر زندگی غفلت میں ہو تو لبیک ادھورا رہ جاتا ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی سے کہے یا اللہ جہاں تیرا حکم آئے گا میں حاضر ہوں، جہاں تیری رضا ہوگی میں حاضر ہوں، جہاں میری خواہش اور تیرا حکم ٹکرائیں گے میں اپنی خواہش چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے اصل لبیک کا اصل راز۔ ذرا تصور کریں، لاکھوں لوگ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، ہر ملک، ہر زبان، ہر رنگ، ہر عمر کے لوگ، زبانیں الگ، رنگ الگ، قومیں الگ، مگر مرکز ایک، کعبہ۔ یہ منظر بھی ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے، جب مرکز اللہ ہو جائے تو اختلاف چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ ہمارا مرکز بدل جاتا ہے۔ کبھی مرکز
پیسہ بن جاتا ہے، کبھی لوگ، کبھی تعریف، کبھی غصہ، کبھی اپنی مرضی، کبھی انا۔ حج کہتا ہے اپنا مرکز دوبارہ اللہ کو بنا لو۔ جب دل کا مرکز اللہ ہو جائے تو انسان ٹوٹتا نہیں، سنبھلتا ہے۔ جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو راستے صاف ہونے لگتے ہیں۔ جب دل اللہ کے ذکر کے گرد گھومنے لگے تو دنیا دل پہ قبضہ نہیں کرتی۔ پھر دیکھتے ہیں طواف میں انسان کعبہ کے گرد گھومتا ہے، لیکن باطن میں طواف یہ ہے کہ انسان کی سوچ، محبت، خواہش، مقصد سب اللہ کے گرد گھومنے لگے۔ ہم اگر آج اپنے دل سے پوچھیں میری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ مال کے گرد، لوگوں کی تعریف کے گرد، پریشانی کے گرد، غصے کے گرد، اپنی خواہش کے گرد، یا اللہ کی رضا کے گرد؟ حج کا طواف ہمیں سکھاتا ہے اپنی زندگی کا مرکز بدلو۔ پھر انسان صفا مروہ کرتا ہے۔ حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایک ماں، ایک وادی، ایک بچہ، پیاس، بے بس، مگر اللہ پہ یقین۔ وہ پانی کی تلاش کر رہی ہیں، بظاہر پانی نہیں ہے مگر کوشش جاری ہے، دل میں یقین ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی دعا کا جواب فوراً نہیں آتا، کبھی ذکر میں فوراً کیفیت نہیں بنتی، کبھی توبہ کے بعد نفس دوبارہ کھینچتا ہے، مگر بندہ چلتا رہے، کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ زمزم وہاں سے نکلا جہاں انسان کی نظر نہیں تھی۔ اللہ بھی وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جیسے جیسے انسان اس حج کے بارے میں غور کرتا چلا جاتا ہے تو ہماری اپنی زندگی کا ہر پل بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہوا محسوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، یقیناً یہ دن اور یہ راتیں بڑی ہی مبارک ہیں اور بڑے ہی عظمت والے دن ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان کے بڑے فضائل بیان ہوئے، فرمایا گیا کہ ان دنوں کا عمل، ان دنوں کا ذکر، ان دنوں کی عبادت، ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو اور دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ دن واقعی اسلام کی تاریخ کے یاد آوری کے دن ہیں۔ حج کے پیچھے جو ایک پوری روایت ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدہ ہاجرہ پاک رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ وہ ساری یادیں ہیں جو انسان کو ان دنوں میں یاد آتی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو
اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا، طواف کی، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر بالخصوص مقام عرفہ، مقام مزدلفہ، جمرات کی حاضری، اور پھر طواف الزیارہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور ظاہری جسم کے ساتھ بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ تصور میں ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے۔ یقیناً احرام باندھنے کے بعد بندے کی جو اصل کیفیت ہوتی ہے، وہ جس طرح خوشبو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جس طرح بال ٹوٹنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جس طرح کسی کو دھکا لگنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتا ہے، یقیناً وہ مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ دیکھو جس طرح احرام کی حالت میں آپ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، اصل میں تو ساری زندگی ان کاموں سے بچنا ہے جن کاموں سے اللہ ناراض ہو، ان کاموں سے بچنا ہے جس سے کوئی مسلمان ناراض ہو، کسی کا دل دکھے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ اصل تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بندگی جو ہے وہ ساری زندگی ہے۔ احرام کی پابندیاں تو مختصر ہیں اور مختصر وقت کے لیے ہیں، مگر وہ اس بات کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے ہیں کہ اللہ کی بندگی ساری زندگی ہے، ساری عمر ہے، ہر لمحہ ہے، خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے، سب کے سامنے بھی ہے، اکیلے میں بھی ہے۔ اور اصل تو اللہ کو محبوب لباس نہیں، جسم کی ظاہری حالت نہیں، بلکہ تقوی محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم